الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے اور پھر ایک نظام کے ساتھ کثیر مرد عورتیں جہان میں پھیلا دیے ہیں. وہی ہے جس سے طلب کیا جا سکتا ہے، جس سے مانگا جا سکتا ہے، اور وہ اکیلا ہی ہے جو سب زبانوں میں سنتا ہے. رات کی تنہائیاں ہوں، دن کی پہنائیاں ہوں، کہیں بھی آپ اسے پکاریں، صرف وہی ہے جو جواب دیتا ہے. اسی کے دائرہ اختیار میں ہر طرح کی قدرت ہے. وہ اکیلا ہے جو کسی بھی سطح پر مجبور نہیں ہوتا. وہ اس کائنات کے تمام نظام حائجات کو اکیلا چلانے والا ہے. اسی نے ہم پر شفقت فرماتے ہوئے انبیاء اور رسل کو بھیجا تاکہ ہم راہ حق پر رہ سکیں. اس راہ حق کی رہنمائی بھی وہی عطا کرتا ہے. اور حقیقی بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے علم اور تقوی سے
ہدایت کی راہ جاننے کے باوجود اس پر نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کی کرم، اس کا مہربانی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے درخواست کرتے ہیں ہمیشہ حق کا راہی رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی اس راستے میں ہوتی ہے اس سے درگزر فرما کر ہمارا شمار اپنے ان بندوں میں کر دے جن کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس قدر اہم ہے کہ بار بار اللہ تعالی نے اس طرف توجہ فرمائی ہے اور منع بھی فرمایا ہے کہ کہیں رسول اللہ سے آگے نہ بڑھ جانا۔ آپ کا قول، فعل، عمل دراصل دین ہے، لیکن بسط معذرت کے ہمارے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حیثیت کو، اس تشریعی حیثیت کو اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کو اور آپ کی حدیث کو بالخصوص کچھ عرصے سے یہاں بر صغیر میں ایک اس کی تاریخ ہے، اس کا انکار کرنے کی، اس کی تردید کرنے کی، یا یوں کہہ لیجئے کہ دراصل اسے چھٹکارا پانے کی ایک کوشش ہے جو ایک مخصوص طبقہ مسلسل کیے جاتا ہے، اور ان کا ایک نمائندہ آج کل پھر بڑا متحرک ہے، اور میڈیا اور سوشل میڈیا اس کی رسائی آسانی سے ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں مقدمہ یہ قائم کیا جاتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن کی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، اور قرآن میں چونکہ کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس طرف آنا چاہیے۔ یہ وہ پرفریب وادی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے دل و دماغ میں ایک کانٹا بھی اس بات کا چبھ جائے تو اس کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ یہ تمام لوگ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہیں پر ان کا یہ داؤ چل جاتا ہے جیسے ہی آپ یہ تسلیم کریں کہ ہاں قرآن اور حدیث میں فرق ہے، اور قرآن صرف وحی ہے اور حدیث تو لوگوں کی باتیں ہیں، رسول اللہ کو دیکھنے والوں نے جیسا دیکھا، جیسا سنا، انہوں نے بیان کر دیا، الفاظ بھی ان کے اپنے تھے۔ میں نام لے کر ہی کہہ دیتا ہوں کہ خاص طور پر غامدی صاحب اس مقدمے کے آج کل بڑے چیمپئن اور کھلاڑی ہیں، اور ان کو ایسے لوگ میسر ہیں، ایک مخصوص فقہ کے ماننے والے، بڑے بڑے گھرانوں کے شہزادے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ سب محنت آخر کار کہاں دم لے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اقوال، آپ کے آثار کو منہدم کر دیا جائے گا، اور یہ باور کروا دیا جائے گا کہ دیکھیے اختلاف سے پاک دین کو ماننا چاہیے، اور کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ حدیث کو اس طرح سے نہ بھی مانیں۔ قرآن مجید کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھیے، چھوڑ دیجیے اس دلیل کو کہ یہ قرآن بھی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دل پر اللہ نے اتارا ہے، اور آپ کی زبان سے اس کا اظہار ہوا ہے، اور آپ کے بیان کیے بغیر کسی شخص کے پاس اس کا متن نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ کسی شخص تک نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو۔ اس سے پہلے جو سابقہ کتب ہیں وہ انبیاء کو الواح کی شکل میں، صحائف کی شکل میں لکھی ہوئی دی گئی ہیں، لہذا براہ راست بھی وہ پڑھ سکتے تھے۔ نبیوں پر اترنے والی کتب ان کی دسترس میں تھیں، اور آپ کی کتاب یعنی قرآن یا اسلام سے متعلق وحی
یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، جس کی خبر بھی صرف آپ کو ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے اشخاص، افراد، آپ کے محبین، آپ کے مزاج آشنا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے، اور انہیں بھی آپ کی ظاہری کیفیت سے پتہ چلتا کہ آپ پر وحی کی کیفیت ہوئی ہے اور آپ پر اللہ نے کچھ نازل کیا ہے۔ اور کیا نازل کیا ہے، یہ خبر تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ خود بیان نہ کر دیں کہ مجھ پر اللہ نے کیا اتارا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ آپ پر اتارے جانے والی وحی قرآن کا حصہ ہے یا غیر قرآن ہے، یعنی حدیث سے متعلق ہے، قول رسول سے متعلق ہے، تفہیم دین سے متعلق ہے، یہ بات بھی تب تک خبر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے نبی خود نہ بیان کرتے۔ یعنی اتنے سارے مواقع ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں۔ مثلا ایک موقع ہے، آپ جہاد پر ابھار رہے ہیں، لوگوں کو دعوت جہاد دے رہے ہیں، حرض المؤمنین علی القتال کی کیفیت بنائی ہوئی ہے کہ ایک شخص اٹھا اور اس نے شہید کے مرتبے جانتے ہوئے پوچھا کہ شہید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ شخص بیٹھ گیا، بات مکمل ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت ہو گئی۔ پھر جب وحی کا سلسلہ مکمل ہوا، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا پھر سے سوال کرو۔ اس نے پھر سے سوال کیا کہ شہید سے متعلق بتائیے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات ابھی مجھے جبریل نے خبر کی ہے، اسی مجلس میں لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ گویا اللہ کے رسول بیان کریں گے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول بتائیں گے فرق کر کے یہ قرآن تو نہیں لیکن وحی ہے، اور وحی کا وہ حصہ ہے جو غیر قرآن پر مشتمل ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو گرانا چاہیں گے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے یا قرآن ہی اختلاف سے پاک ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، اور چونکہ حدیث میں اختلاف ہے لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے یا اس طرح سے نہیں مانتے، یا اس میں سے بھی مخصوص حصے کو جس میں تواتر کے ساتھ امت کا عمل پایا جاتا ہے، اس متواترہ سنت کو مانتے ہیں اور باقی سب باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ دھوکہ ان کی طرف سے جو دیا جاتا ہے، اگر آپ اس فریب میں آ جاتے ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر سوال اٹھاتے ہیں، آپ رسول اللہ کی امانت داری پر شک کرتے ہیں۔ وہ نبی جس کو سخت ترین پیغام بھی ملے تو وہ اسی طرح سے کم و کاس کیے بغیر وہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہے کہ اس کے پاس آنے والے نابینا اس کے بارے میں آپ کا وہ رویہ، آپ کے بدلے ہوئے تیور اور ان تیورات کی خبر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور وہ نبی اتنا دیانتدار کہ اسی کے بارے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایک آنے والا آیا تھا اور آپ کا لہجہ، آپ کا طریقہ، آپ کا تیور بدلا تھا، وہ تیور بھی بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسی طرح سے بیان کیا ہو۔ اس نبی کے بارے آپ شک کرتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتی تھیں اور پھر بھی اس نے بیان کر دی۔ ایک طریقہ یہ ہے گرانے کا، اور دوسرا جو عملاً آج کے اکثریت امت اختیار کیے ہوئے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کا قول اقوال، آپ کے آثار، آپ کی سنت پتہ چل جائے، اس کے باوجود بھی اس کو اہم نہیں سمجھتے، اس کو اختیار نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے رعایت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں ہماری ثواب دید ہے۔ یہ جو دوسرا رویہ ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ پہلا تو کچھ خاص لوگوں کا ایجنڈا ہے اور وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ جو دوسرا ہے اللہ کے رسول کی بات کو اس طرح سے نہ ماننا، رسول اللہ کی حیثیت کو اس طرح سے تسلیم نہ کرنا، آپ کی بات کو کبھی ماننا کبھی نہ ماننا، بتائیے
یہ رویہ کسی امتی کا ہو سکتا ہے؟ بولیے، یہ رویہ امتی کا ہونا چاہیے کہ نبی ایک بات ارشاد فرمائیں اور امتی یہ سوچے کہ مجھے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ ماننا ہے تو کب ماننا ہے، کتنا ماننا ہے، یہ اختیار کرنا، یہ طے کرنا تمہارا میرا یہ اختیار ہے کہ ہم طے کریں کہ کتنی بات کو مانیں گے اور کتنی کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے جتنے بھی اس طرح کے احکام ہیں جہاں رسول اللہ کی حیثیت بیان ہو رہی ہے، کہیں تو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، یعنی میرا اور آپ کا بطور امتی یہ اختیار نہیں کہ اللہ کے رسول کوئی حد بیان کریں، کہیں سے منع کر دیں اور میں اس کو پھلانگ جاؤں۔ وہ بات میری ذات سے متعلق ہو، میرے رواج سے متعلق ہو، میرے سماج سے متعلق ہو، میرے پاس بطور امتی یہ حق نہیں کہ میں آپ کی بات کو پھلانگ کر، آپ کی حد کو پھلانگ کر، آپ کی قائم کردہ کسی لکیر کو میں پھلانگ کر پھر کہوں کہ میں بھی امتی ہی ہوں۔ اسی طرح سے کسی بات میں تنقیص کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقاضا کیا ہے، کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، مثال کے طور پر اگر اللہ کے رسول علیہ السلام یہ اہم نہ ہوتا اور امتی جیسے جیسے بھی نماز پڑھتے سب طریقے ہی جائز ہوتے تو آپ یہ بات کیوں ارشاد فرماتے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا کس نے دیکھا؟ تو اب جس نے بھی جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہے وہ کم سے کم صحابہ سے دلیل لائے گا۔ صحابہ سے نیچے کسی نے دیکھا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ طبقہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ کون سا طبقہ ہے؟ صحابہ سے بعد میں کوئی تابعی یہ کہے کہ میں نے بھی دیکھا تو ہو سکتا، کوئی کہے کہ میرے خواب میں آ کے رسول اللہ نے بیان کر دیا تو یہ بات دلیل ہو سکتی۔ تو کس کو مانیں گے؟ صحابہ کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے بیان کیا جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، آپ جیسے کھڑے ہوئے، آپ نے جیسے ہاتھ باندھے، جیسے ہاتھ اٹھائے، جیسے رکوع کیا، جیسے سجدے کیے، اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ اب اس بات کے بعد کہ صحابہ تو بیان کریں کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے پڑھی، میں کہوں کہ نہیں، میں پھر بھی ویسے ہی پڑھوں گا جیسے کسی اور امتی نے پڑھی ہے، تو جانتے ہیں یہ کتنی مہلک بات ہے، یہ کتنی خوفناک بات ہے۔ اور پھر میں یہ سمجھوں کہ میری نماز بھی قبول ہوتی ہے، پھر میں یہ سمجھوں کہ مجھے یہ رعایت حاصل ہے کہ میں صحابہ کی طرح کی نماز نہیں پڑھتا، رسول اللہ کی طرح کی نماز نہیں پڑھتا اور پھر بھی قابل قبول ہے، اور مجھے یہ ماننا چاہیے، میرا حق تسلیم کرنا چاہیے کہ اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے۔ او بھائی، اختلاف وہاں تک تو ٹھیک ہے جہاں تک دو صحابہ نے دو طرح سے سمجھا، لیکن جہاں کوئی صحابی بیان نہ کرتا ہو وہاں اپنی مرضی سے اختلاف قائم کر لینا، یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ہے وہ فتنہ کہ جب آپ اپنی عقل کو معیار قرار دیتے ہیں یا اپنے سے بڑے کی عقل کو معیار قرار دیتے ہیں یا اس سے بڑے کی عقل کو معیار قرار دیتے ہیں۔ عقل معیار نہیں ہے دین میں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اس بات پہ بھی اختلاف ہوگا کہ جی لاجک کے ساتھ چلیے، اس دین کی بنیاد اس بات سے ہو رہی ہے کہ آپ ایمان بالغیب کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں۔ جب تک آپ ایمان بالغیب نہیں مانتے تب تک آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہر دم ہر وقت لاجک کرتے رہیں گے تو آپ اس گرداب میں پھنس جائیں گے، آپ اس دلدل میں دھنس جائیں گے اور بالآخر آپ دین کا انکار کر بیٹھیں گے۔ آپ کا دین آپ سے چاہتا ہی یہ ہے جیسے تمہارے رسول نے کہا ویسے ہی مان لو، وہ بات تمہاری عقل میں آئے سمائے نہ آئے فرق نہیں پڑتا، تم اسی طرح سے کرو۔ میں ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی ہے،
ماننے والوں کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیے، پھر سے کہیں، اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار ہے یہ، اور دوران جمعہ بھی آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس کے سوا آپ کو نہ بولنے کی اجازت، نہ ہاتھ نیچے مارنے کی اجازت، نہ کسی کو منع کرنے کی اجازت، اس کی اجازت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب واپس آئے حدیبیہ سے تو ابھی آ کے صحیح طرح سے لوگوں نے قیام بھی نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، معاہدہ کر چکے ہیں، اب مکے والے مداخلت نہیں کریں گے، چلیے جہاد پر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آپ نے انہی 1400 کو جمع کیا جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ مریں گے، آپ کے ساتھ جئیں گے، جن کے لیے رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر ٹٹولا ہے، ان کے دل تقوی کے ساتھ لبریز ہیں، جن کے لیے فرمایا تھا نیچے والے ہاتھ ان کے ہیں اور ید اللہ فوق ایدیہم، اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے۔ ان کو لے کر آپ نکلے اور حدیبیہ کے اس خیبر کی طرف رخ کیا، وہ خیبر جو آج پھر ہمیں پکارتا ہے، وہ خیبر جو آج پھر پکارتا ہے کہ محمد کریم کا لشکر کہاں رہ گیا ہے، جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہے اور پوری مسلم امہ سوئی ہوئی، ضمیروں کو مار کر بیٹھی ہوئی، وہ خیبر جو آج پھر آپ کو پکارتا ہے، اس خیبر کی طرف آپ نے رخ کیا، اور آپ نے روٹین والا، معمول والا رستہ اختیار نہیں کیا تاکہ ان کو خبر نہ ہو جائے۔ آپ نے سنگلاخ رستہ، جس راستے پر لوگ نہیں چلتے، اس زمانے کی بات ہے، تو جہاں سے لوگ نہ جائیں، جہاں سے قافلے نہ جائیں، وہ راستہ زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، وہ خارزار تھا، سنگلاخ تھا، اور صحابہ کی حالت یہ ہے کہ اکثر کے پاس صحیح طرح کے جوتے بھی نہیں، تو یہ زخمی جسموں کے ساتھ یہ سفر کر کے جب صبح کے وقت فجر کے قریب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہود کھیتی باڑی کرنے والے تھے، وہ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے صبح صبح۔ جو بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں اور اگر ان کا دیہاتی کوئی تعلق واسطہ ہے تو وہ جانتے ہیں، جب کبھی بیلوں سے یا جانوروں سے ہل جوتے جاتے تھے تو صبح صبح فجر کے اوقات میں لوگ نکلا کرتے تھے۔ نکلے باہر اور سامنے دیکھا محمد رسول اللہ کا لشکر کھڑا ہے، اور اللہ کے رسول کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہوئے، بھاگ کر اپنے کلوں میں بند ہو گئے، دروازے بند کر لیے، مضبوط کلے ہیں، چند گدے باہر رہ گئے، صحابہ تھکے ہوئے، بھوک سے ستائے ہوئے، کئی دن سے سفر میں ہیں۔ صحابہ نے ان گدوں کو پکڑا، ذبح کیا، گوشت بنایا، ہنڈیوں پہ چڑھایا، پکایا، سامنے رکھا، کھانے لگے تو حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے پکارا، طلحہ ادھر آؤ، میں آیا، آقا نے فرمایا جلدی سے صحابہ کو خبر کرو آسمان والے نے گدوں کا گوشت حرام کر دیا ہے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، تیار کر کے گوشت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جنگ کے دوران ہیں، جنگ کی حالت ہے، کھانے کو پاس کچھ نہیں، سخت ترین دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، طاقتور ترین دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، اور جنگ استرار ہے، استرار میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، اور یہاں جب پکڑے تھے حلال تھے، ذبح کیا حلال تھے، گوشت بنایا حلال تھے، پکایا تو حلال تھے، کھانے لگے تو حرام ہو گیا۔ اور حضرت طلحہ کہتے ہیں میں ٹیلے پہ چڑھا، میں نے زور سے پکارا اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، اے نبی کے دوستو، آسمان والے نے، اس کے رسول نے تم پر گدوں کا گوشت حرام کر دیا۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اعظم مارکیٹ میں رہنے والے، دوسرے شہروں سے آنے والے تاجروں، نبی علیہ السلام کی حرمت پر کٹ مرنے کے جذبے اور دعوے دکھانے والے، اللہ کے رسول کی ایک بات، جنگ کی حالت، بھوک سے ستائے ہوئے، دشمن سے سامنا، گوشت بنانے تک، پکانے تک، سامنے رکھنے تک حلال ہے، کھانے کے وقت لقمہ اٹھایا ہوا
اور حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے پکارا، میں نے دیکھا جس کے منہ میں لقمہ ہے اس نے وہیں سے اگل دیا۔ جو رسول اللہ کی بات کو اہم سمجھتے تھے اور جو اہم نہیں سمجھتے ان کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دو ہی صورتیں ہیں جب تم رسول کی مخالفت کرو گے، کمر بستہ ہو جاؤ گے، ضد اختیار کرو گے، عناد بنا لو گے نبی کی مخالفت کے لیے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے گا اور عنقریب تم پر کسی عذاب کو لے آئے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت آنے کے بعد، اس کی تبیین کے بعد، اس کی وضاحتوں کے بعد، ہر بات کو کھول دیے جانے کے بعد اگر کوئی پھر بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، مومنین کا رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں صحابہ نے یہ کیا، وہ کہتا ہے مجھے صحابہ سے پرواہ نہیں، میں تو فلاں کا ماننے والا، فلاں کی تقلید کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کا یہ عمل ہے، عمر کا یہ عمل ہے، عثمان و علی کا یہ عمل ہے۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس سے پرواہ نہیں، میں تو وہ بات مانوں گا جو کوفہ کا کوئی امام کہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ تو یاد رکھیے پھر رب نے یہ کہہ دیا نولہ ما تولا، ہم اسے بے لگام کر دیتے، چھوڑ دیتے، لا تعلقی کا اعلان کر دیتے۔ اور جب اللہ کسی کو چھوڑتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم کے سوا کوئی اور ہوتا؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کوئی دھوکے میں نہ رہے۔ اللہ کی طرف سے بنائی جانے والی جہنم اتنی بری جگہ ہے، اللہ کی قسم جہنم ایسی خوفناک اور بری جگہ ہے کہ جہنم سے جہنم کے بعد حصے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس جہنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے۔ اور اسی طرح سے بعض ایسی باتیں ہیں جن پر اللہ کے رسول نے بھی اعلان لا تعلقی فرمایا۔ مثلا صحابہ کرام کی ہی بات ہے، آپ کے گھر آئے سیدہ عائشہ کے پاس اور آ کے سوال کیا نبی کی رات سے متعلق، نبی کے روزے سے متعلق، نبی علیہ السلام کی بیویوں سے تعلقات اور معاملات کے متعلق، اور اس پر قسمیں کھا لی۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات بھر سویا نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں آج کے بعد مسلسل روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول اسلام گھر آئے، غیر معمولی بات تھی، سیدہ نے آپ کو بیان کی، لوگ سوال کرنے آتے ہی تھے، لوگ بات پوچھنے آتے ہی تھے، لیکن یہ غیر معمولی بات تھی کہ تین لوگوں نے آ کے اس طرح کے دعوے کیے۔ حضرت عائشہ بھی جانتی تھی وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور رسول اللہ کو بھی خبر مل گئی کہ ان کے نام کیا ہیں، لیکن آپ نے پورے مدینہ کو جمع کیا اور ان سب سے ان کے سامنے کہا کچھ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم روزہ رکھیں گے تو آج کے بعد افطار نہیں کریں گے، ہم راتوں کو جاگیں گے، سوئیں گے نہیں، اور ہم شادیاں نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی اسلام نے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا، ان کے نام نہیں لیے، عمومی بات فرمائی اور فرمایا سنیے میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات تو ایسی احادیث ملتی ہیں نبی علیہ السلام نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کسی نے کھانے کی دعوت دی ہے، آپ نے اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، آپ نے دوران سفر اپنا روزہ چھوڑ دیا ہے، رکھا ہوا روزہ چھوڑا ہے، اصوم و افطر، اصلی و ارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ایک بات حتمی ارشاد فرمائی من رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ تقوی والا، میرے عمل سے آگے بڑھو گے تو یاد رکھنا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طرز عمل کو چھوڑ کر اپنی مرضی اختیار کرے گا اس سے میں اعلان لا تعلقی اختیار کرتا ہوں۔ آج
یہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنا فیصلہ کیجیے، کون کون سی سنت ہے جس کی خبر مجھے اور آپ کو ہے اور میں اور آپ وہ نہیں ماننا چاہتے، وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں، میرے رواج سے متعلق نہیں، وہ میری مرضی کے مطابق نہیں، پتا ہے مجھے کہ وہ سنت رسول ہے، اس کے باوجود میں اس کو قبول نہیں کرتا، اور میرے پاس رعایت کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ جی میں کیا کروں، ساری سنتیں میں نہیں ماننی ہے۔ یہ بات، یہ گستاخی آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ساری سنتیں مجھ پر ہی لازم ہیں، اور اللہ کے بندے ہر اس شخص پر لازم ہیں جس نے کہا کہ میرے امام و مرشد پیشوا محمد رسول اللہ ہے۔ جس نے بھی اپنی زبان سے اس کا اظہار کر لیا، اب وہ اس پر مہر لگائے گا اپنے عمل سے اور ثابت کرے گا کہ وہ محمد رسول اللہ کا ایسا ماننے والا، ایسا غلام ہے، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھاتا، وہ اس عمر کی طرح سے ہو جانا پسند کرے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ جس کے کان میں جوتوں کی جگہ آواز پڑی ہے بیٹھ جاؤ، وہ ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میں اتنا بڑا تاجر، میں اتنا بڑا سردار، میں رسول اللہ کا یار، اسی جوتوں کی جگہ پہ بیٹھا ہوا۔ کوئی اندر سے جانے والا کہتا ہے آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے رسول کی آواز سنی تھی، اجلس، بیٹھ جا، میں ادھر ہی بیٹھ گیا۔ کہا وہ آپ کے لیے تو نہیں تھا۔ عرض کیا اگر مجھ سے پوچھ لیا جاتا محمد کی آواز تیرے بھی کان میں پڑی ہے، تو کیوں نہیں بیٹھا، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی علیہ السلام بار بار کہیں لیس منا، لیس منا، میرا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، اور ہم سمجھیں کیا فرق پڑتا ہے، اس اعلان تعلق لا تعلقی سے مجھے کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ باتیں بتا دوں، مثلا یہ مارکیٹ ہے، ملاوٹ تو یہاں کوئی نہیں کرتا ہوگا نا، کیوں بھائی؟ کیوں جی قاری عباس صاحب؟ ملاوٹ تو کوئی نہیں کرتا ہوگا مارکیٹوں میں، مسلمانوں کی مارکیٹیں جن کے نبی نے اتنی سخت بات کہی ہو، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہمارا، پھر وہ کس کا ہے؟ اوے ماں باپ کسی کے لیے اعلان لا تعلقی چھاپ دینا اخبار میں، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اور ذرا توقع کریں اس بات کی، کوئی اس کا کوئی تصور کریں کہ کل قیامت کا دن ہو جہاں بڑے بڑے انبیاء بھی رسول اللہ سے جڑنے کی بات کریں اور آپ کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کریں، آپ سے آ کے کہیں کہ آپ ہماری سفارش کیجئے۔ آپ اتنے بڑے شخص ہیں، اتنی بڑی حیثیت کے حامل ہیں کہ نبیوں کی بات بھی تب تک نہیں سنی جائے گی جب تک محمد رسول اللہ کے ذریعے سے نہیں جائے گی۔ وہاں جہاں نبی اپنا تعلق محمد رسول اللہ سے جوڑ رہے، تم جاؤ اور وہ کہیں میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کیا خیال ہے؟ یہ کوئی نارمل سی بات ہے؟ یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے من غشنا فلیس منا، جو بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ ہاں ہمارا تصور حیات کیا ہے، ہاں دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کہا ہے، گندم میں آج کل گندم چل رہی، گندم میں ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کہا ہے، اجناس میں ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں کہا ہے، تو کپڑے میں تو ملاوٹ نہیں ہوتی نا؟ یہ چونکہ تاجر ہے نا کپڑے والے، اور غصہ بھی کر جائیں شاید، تو کپڑے میں ملاوٹ تو نہیں ہوتی ہوگی، اور اگر ہوتی ہے تو پھر تم یہ تصور کیوں کر کے بیٹھے ہو کہ یہ بات صرف اجناس سے متعلق ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر عقیدے میں ملاوٹ، کیا کہتے ہیں؟ دو باتیں ادھر والوں کی، دو باتیں ادھر والوں کی، ملا کے ایک نیا دین بنا لو۔ اور اللہ کے بندے سنیے، نبی علیہ السلام کے پاس حوض پر جانے والوں کی بات آپ نے سن رکھی، میں صرف اشارہ کرتا کہ وہاں تک پہنچ گئے، گویا یہ پل صراط پار کر گئے، گویا یہ اعمال کی اس بھٹی سے گزر گئے، پھر میدان حشر میں پہنچے، کیونکہ میدان حشر میں پہنچنے سے پہلے ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہر کسی کو۔
یہ میدان حشر میں پہنچ گئے، ان کے چہرے روشن، ان کے اعضاء روشن، یہ غرم محجلین ہیں، ان کے اعضاء دیکھ کر گویا نمازی تھے، وضو کرنے والے تھے، نبی کے سامنے گئے ہیں، نبی بھی پہچان نہیں پائے ہیں، اور آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں گے، لیکن انہوں نے ملاوٹ کر رکھی تھی، ملاوٹ کر رکھی نبی کی سنت کے ساتھ، بدعت کا تڑکا لگانے والے تھے، اپنی مرضیاں کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول بڑھ کر ان کا استقبال کرنا چاہیں گے کہ جبریل درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے نہیں ہیں، آپ فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں، ان کے اعضاء روشن ہیں، ان کے وضو والے، ان کے چہرے روشن ہیں، ہاتھ روشن ہیں، پاؤں روشن ہیں، ان کی نشانیاں پوری ہیں، لیکن آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کے دین پر، آپ کے پہنچائے ہوئے دین پر اعتماد نہیں کیا اور آپ کے جانے کے بعد اس کو تبدیل کیا تھا۔ جس نے سنت کو مان کر ساتھ بدعت کو شامل کیا، اس کی بات کہہ رہا ہوں، وہ ملاوٹ والا وہاں رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا، اور جو صریحاً سنت کو چھوڑ دے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات صرف دوسروں کے لیے، اگر صریحاً سنت کو چھوڑ دے پھر کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی، اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہمارا نہیں ہے جس نے ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کی، جس نے ہمارے، بولیے جس نے ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کی۔ آپ کا غیر کون ہے؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہنود ہیں، جتنے بھی دیگر ادیان ہیں، ادیان باطلہ، سب کے سب کسی ایک کی مشابہت اختیار کرنا اور رسول اللہ کو چھوڑ دینا، آپ کی سنت کو چھوڑ دینا، یہ اس اعلان لا تعلقی کا سبب ہے۔ مثلا آج کل نوجوان بال کٹواتے ہیں، وہ نیچے سے بالکل منڈوا دیتے ہیں، اوپر ایک چھتری سی رکھ دیتے ہیں، چھوٹی سی بات لگتی ہے ان کو، پتہ ہے تمہارے رسول نے اس پر کیا بات ارشاد فرمائی، کتنی سخت مذمت کی، اور یہ یہود کی مشابہت ہے۔ مثلا یہاں سے ایک مخصوص داڑھی چھوڑ کر باقی سب منڈوا دیتے ہیں، پتہ ہے یہ کس کی مشابہت ہے؟ پتہ ہے یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ مجوس کا طریقہ ہے؟ پتہ ہی نہیں، جو مرضی اپنا حلیہ بگاڑ لے، جو مرضی اپنی حیت بنا لے، کسی نے عورتوں جیسا لباس پہنا، کسی نے اپنے بالوں کو عورتوں کی طرح بڑھا دیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ حدیث بار بار، اور یہاں آپ نے وضاحت کر دی ایک اور اس کے اندر، فرمایا یہود کا سلام کیا ہے کہ وہ انگلی کا اشارہ کر کے جواب دیتے تھے، اور نصارہ کا، عیسائیوں کا سلام کیا ہے؟ وہ اپنی ہتھیلی سے جواب دیتے تھے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ والا سلام اور یہ والا سلام چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ اور پھر یہ کس کی مشابہت ہے؟ تمہیں سکھایا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہیں بتایا ہے کہ اگر تم سلام کرتے رہو تو جنت کو پالو گے، جنت کا گھر حاصل کر لو گے، گھر جاتے بھی، داخل ہوتے بھی سلام کہنا شروع کر دو، اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ جنت جانا چاہتے ہو؟ صحابہ پوچھتے تھے اور آپ انہیں جواب دیتے ہیں افشوا السلام، سلام عام کرو۔ آپ نے کیوں نہیں کہا ٹاٹا بائے بائے، ہاتھ ہلاؤ، دور سے سلام ایسے ہاتھوں سے پہنچاؤ؟ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بھی نہیں بدلنے دیے، وقت نہیں ہے وگرنہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا جہاں صحابہ نے کسی اور لفظ سے آپ پر سلام بھیجا، آپ نے پھر انہیں اسی بات کی تلقین کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، جب آپ اس سنت کو نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کا اعلان لا تعلقی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں لیس منا من سحر او سحر لہ، وہ ہمارا نہیں ہے
جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے؟ جو جادو کرتا ہے یا جو رہنمائی بھی کرتا ہے، فلاں کے پاس چلی جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کی قسم ہے اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ جو جادو کی طرف جانے والا ہے اس راستے کی رہنمائی کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا کہ جادو کرنے والا ہے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول، اور یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر زائد ہو چکی، بڑے بڑے مذہبی گروہ اب گروہ بندیاں کر کے یہ کام کرتے ہیں۔ کون سا کام؟ سنیے، اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں لیس منا من انتہب او صلب او اشار بالصلب، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جس نے زبردستی کسی کا مال چھینا، زبردستی مال لے لیا، چھین لیا، قبضہ کر لیا، یا چھیننے کے لیے اشارہ کیا، رہنمائی کی۔ بتائیے کہاں جائیں گے قبضے؟ طاقتور اپنی طاقت کا زوم، اور پھر آپ اس پر اور اس مال کو جو تم نے کسی سے چھینا، اللہ کا گھر بھی بنا دو تو فائدہ ہونا، اور قبضے کی جگہ پر بہت سے ایسے لوگ ہیں نا، قبضے کی جگہ پر، چھینی ہوئی جگہ پر اور قبضہ کرنے کے لیے یا خانقاہیں بنا لیتے یا مسجدیں بنا دیتے۔ جس نے مسجد کی جگہ بھی چھین کر بنائی ہو اس کو بھی فائدہ ہوگا کوئی؟ اللہ کے رسول کا اعلان لا تعلقی ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم مارکیٹ میں کہتے ہی یہ ہیں اگر کوئی رولے والی جگہ ہو تو بتانا، کیوں بھائی؟ کوئی جھگڑے والی بات ہو تو بتانا، کوئی عدالت میں پھنسا ہوا معاملہ ہو تو بتانا، کیوں؟ اللہ کے بندے، جو تجھے رزق ملنا تھا وہ تیرے نصیب میں لکھا تھا، یہ تو نے اپنے نصیب کو برباد کیا جب تو نے اپنی مرضی کے طریقوں سے حاصل کرنا چاہا، وگرنہ تجھے مل کر رہنا تھا، تجھے موت نہیں آنی تھی جب تک تجھے یہ رزق نہ مل جاتا۔ تجھے اعتماد ہی نہیں ہو رہا، تمہیں اطمینان ہی نہیں ہو رہا، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ کما یتوکل الطیر، اور کاش تم پرندوں کی طرح کا اعتماد اللہ پر کر لیتے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنی اس چھوٹی سی چونچ اور چھوٹے سے میدے کے ساتھ، اپنی اس چھوٹی سی شاخ اس گھونسلے سے اڑتے ہیں، کہیں پر رزق ان کے لیے طے شدہ مقام نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے خود بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں اور اپنے گھونسلوں کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اپنی چونچوں میں ڈال کر لاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا بندوبست کیا ہے، تمہیں اعتماد ہی نہیں ہو رہا رب پر، تم چھیننے کے در پہ ہو، تمہیں سکھایا یہ جاتا ہے گریب مور اور چھین لو اور حاصل کر لو، پتہ نہیں تم رسول اللہ کو نہیں سنتے، ان کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، چھیننے کے چکر میں، دھوکہ دینے میں، حاصل کرنے میں۔ چوتھی حدیث اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام، اور یہ آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ، فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، اور دوسری روایت ومن خبب علی امرئ زوجته فلیس منا، وہ شخص یا وہ لوگ جو میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، چاہے کسی جھوٹی محبت کے نام پر، چاہے کسی اور دشمنی کے نام پر، میاں بیوی کے درمیان فساد کھڑا کیا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی، بیوی کو مشتعل کیا یا شوہر کو بیوی کے خلاف مشتعل کیا، وہ شخص میرا نہیں، ہمارا نہیں، اللہ کے نبی نے اس سے اعلان لا تعلقی کیا، یہ اتنا بدبخت ہے۔ اور اسی طرح میں نے ایک حدیث پڑھی کہ وہ شخص جو کسی کے ملازم کو توڑنے کے لیے اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو فریب میں لاتا ہے، اس کو للچاتا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نے اعلان لا تعلقی فرمایا۔ آج کتنے لوگ ہیں پتہ چل جائے کہ فلاں کا ملازم اچھا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں اچھا پیار محبت ہے، خاندانوں کے اندر کتنے بدبخت ایسے ہیں جو ان کی اس محبت کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنے مرد ایسے ہیں جو شادی شدہ عورتوں کو لبھانے کے لیے
پرفریب دعوے کر کے ان کو ان کے شوہروں کے خلاف کرتے ہیں. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کامیاب مردوں کے پیچھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی بیویوں کے خلاف ورغلاتی ہیں. یاد رکھیے جب آپ اس عمل کا شکار ہوں گے اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان لا تعلقی، یہ میرا نہیں، یہ میری امت سے نہیں، یہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس کا کچھ اندازہ اس بات سے کر لیجئے. پل صراط جانا ہے نا، ہر کوئی گزر رہا ہوگا، اور بعض کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح سے گزر رہے ہوں گے کہ گر پڑ رہے ہوں گے. کسی کا ہاتھ اوپر ہوگا اور پورا جسم نیچے لٹکا ہوگا. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. کسی کا پاؤں اوپر لٹکا ہوگا اور پورا جسم منہ کے بل نیچے لٹکا ہوگا. یہ حال ہوگا. ایسے میں اللہ روزے کو بھیجے گا کہ جاؤ اس کو بچاؤ، جس نے روزہ رکھا ہو، جس نے اس کی اہمیت کو سمجھا ہو، جس نے اس کی قدر کو جانا ہو. اسی طرح سے دو اور چیزوں کو بھی چھوڑا جائے گا. اگر کوئی پل کراس کر رہا ہے تو ہر کسی کو اس حدیث کا سامنا کرنا پڑے گا. فرمایا یرسل الرحم والامانہ، رشتہ داری کو اور امانت داری کو چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کیا جائے گا. اگر یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تھا تو اس کو پروٹوکول دے کر ساتھ لے آؤ. اگر یہ امانت دار تھا اس کی حفاظت کر کے اس کو پار کرواؤ. اور اگر رشتہ داری میں اچھا نہیں تھا، قطع تعلقی کرتا تھا، قطع تعلقی کرتا تھا، قطع تعلقی کرنے والے کے لیے بھی آپ نے اعلان لا تعلقی فرما دیا، جنت اس پر حرام ہے. اگر قطع تعلقی کرتا تھا، اگر امانت دار نہیں تھا، اگر خیانتیں کرتا تھا، تو یہ دونوں کو آزادی ہے. مجسم اس کا راستہ روک لو، یہ پل پار نہ کرنے پائے. بتائیے اس حال میں جب اللہ کے رسول اس طرف کھڑے ہوں اور کوئی گر رہا ہو اور کوئی لٹکا ہوا ہو اور پیارے نبی فرماتے ہوں میں وہاں کھڑا ہوں گا. انس نے پوچھا تھا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تھا اول ما تطلبنی عند الصراط، اے انس سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کرنا، میں اپنی امت کا وہاں فائدہ کر رہا ہوں گا، گرے پڑے ہوئوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا، رب سلم کی صدائیں لگا رہا ہوں گا. اس وقت جہاں اللہ کے نبی نے میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے مالک کائنات سے سوال کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اس وقت آپ مجھے اور آپ کو دیکھیں اور کہیں پھینکو اس کو جہنم میں، یہ میرا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. بتائیے یہ بات پسند ہے؟ اور ایک اور حدیث، وقت کم ہو گیا، فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ بھی میرا نہیں جو غم کی گھڑیوں میں اپنے چہرے پہ مارتا ہو، اپنے کپڑے پھاڑتا ہو اور جاہلیت کی آوازیں لگاتا ہو، بین کرتا ہو، ماتم کرتا ہو، چاہے کسی جوان کی میت ہو، چاہے ماں کی میت ہو، باپ کی میت ہو، اولاد کی میت ہو. غم کی گھڑی میں بھی میرے بن کر دکھانا. اور میرا بننے کے لیے کیا لازم ہے کہ جیسے ہی غم کی خبر ملے تمہاری زبان سے بس ایک ہی جملہ صدائے، آواز ایک ہی بلند ہوتی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. غم سے آنکھیں چھلک رہی ہوں، دل تڑپ رہا ہو، جیسے محمد رسول اللہ خود فرماتے ہیں اے ابراہیم دل غم سے لبریز ہے، آنکھیں جھلک رہی، لیکن زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یہ غم کی گھڑی ہے. اور آخری بات فرمایا وہ بھی ہمارا نہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا. دوسری حدیث میں فرمایا ولم یعرف شرف کبیرنا. اللہ. تیسری حدیث میں فرمایا وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا، جو ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا، جو ہمارے بڑے کی قدر نہیں کرتا،
جو چھوٹے سے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتا، یہ بھی ہمارا علم میں بڑا ہے، مقام میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کی عزت کرنا تم پر واجب ہے۔ اور مرزا جیلمی سے متاثر ہو، اگر کوئی یہاں ہے یا سن رہا، مقام میں مرتبے میں نبی کے بعد سب سے بڑا طبقہ صحابہ کرام کا ہے۔ جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا، جو ان کی توقیر نہیں کرتا، اللہ کے رسول کا اعلان لا تعلقی ہے اس سے، آپ کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ہوتا اور ان میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے 82 سالہ نبی کے داماد کو مسجد سے روکا، گھر میں محبوس کیا، ہاتھ کاٹے، اور جب ہاتھ کاٹا میرے عثمان کا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے داماد کیا کہتے ہیں؟ او اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر اپنا فیصلہ جاری کرے، یہ وہ ہتھیلی ہے جس نے سب سے پہلے مفصل صورتوں کو لکھا تھا، ان 7 بڑی صورتوں کو، سورۃ البقرہ کو، آل عمران کو، النساء، مائدہ کو لکھا، یہ وہ ہاتھ ہے جس کو تم نے کاٹا۔ اور جب لوگ عزت نہیں کرتے نا رسول اللہ کی بات کی، پھر وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نبی کے داماد کو بھی قتل کر کے چین نہیں پاتے ہیں، وہ نبی کے ساتھیوں کی توہین کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور دراصل یہ وہ بدبختی ہے جس کا ذکر قرآن میں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جب تم رسول اللہ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تمہیں فتنوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تم سے تمہارا ایمان چھین لیتا، اللہ تمہاری طرف رخ کر دیتا فتنوں کا۔ اللہ سے ڈرو، بچنے کی کوشش کرو، رسول اللہ کی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک حدیث، ایک ایک سنت، ایک ایک عمل جیسے ہی پتہ چلے اسی وقت مان لینا، یہ عافیت کا راستہ ہے۔ اور اس بات کو ہلکا سمجھنا، نہ ماننا، نہ ماننے کے طریقے ڈھونڈنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ بچائے کہ ہم سنت کی مخالفت کریں، اور اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کی بات، آپ کے قول اقوال، آپ کے آثار، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور لہجہ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔